رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ سید زین عباس. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہادی پوڈ کاسٹ ایک ایسا سلسلہ جو خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے شروع کیا گیا کہ جہاں نوجوانوں کے لیے علمی مسائل کو آسان اور منفرد انداز میں پیش کیا جا سکے. یہ پروگرام آپ کے سوالوں، آپ کے سجیشنز، آپ کے فیڈ بیک سے مزید بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس سے ایک طرف ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اس پروگرام کے انداز کو، اس پروگرام کے موڈ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے مزاج کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین انور نجفی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ کہ آپ کی رہنمائی سے بہت سے نوجوان بڑے مشکل موضوعات کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. لطف ہے آپ کا. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ نوجوان جو اپنا وقت مختلف چیزوں میں منتشر انداز میں، بکھرے ہوئے انداز میں ضائع کر رہے ہیں، وہ اگر کسی ایک مقصد اور ہدف کے تحت اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا شروع کریں تو ان کا وہ اس فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں، اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں یا مثلا کم سے کم ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان، حتیٰ مذہبی نہیں، یہ نہیں، جس کو پروگرامنگ کا شوق ہوتا ہے اور وہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے ہی پروگرامنگ کرتے ہیں اور مہارت حاصل کر لیتے ہیں، یا اسی طرح یوٹیوب ہے یا اور مختلف فیلڈز ہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو موضوع ہمارا یہ تھا کہ کیا نوجوانوں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے. تو پہلے سٹیپ کی وضاحت آپ نے کی اور بہت خوب وضاحت کر دی کہ مقصدیت ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ کی طرف سے ہمیں گائیڈ لائن بھی ملے کہ کون سے اہم موضوعات ہیں جن کو مقصد بنایا جا سکتا ہے کم سے کم. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر ایک کی فیلڈ مختلف فیلڈ ہے، کوئی پروگرامنگ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی کوکنگ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسی بیسک کہ جو ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، مثلا توحید یا اور اس طرح کے جو بنیادی موضوعات ہیں جن کو سمجھے بغیر چارہ نہیں ہے انسان کے لیے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً انسان اس دور میں جس میں وہ اس بے راہ روی کا شکار ہے، درست، کہ یعنی چل بھی رہا ہے اور راہ بھی نہیں، راستہ بھی نہیں ہے، درست، پڑھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے کہا پہلے مقصدیت ہونی چاہیے. اور مقصد آپ کا کیا ہے وہ بات کی بات ہے، اس پہ تو آ جائیں سارے. بالکل صحیح ہے نا کہ بھی بھلا بغیر مقصد کے رینڈم یوں ہی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی چیز دیکھنے سے، پڑھنے سے، سننے سے آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، آپ کو مہارت حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ کو معلوم ہو، آپ کے ٹارگٹ مشخص ہوں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ قدم اٹھائیں، مثلا اگر مجھے اپنے پتہ ہے کہ میری منزل سامنے اس جگہ پر موجود ہے، تو میں ہو سکتا ہے 100 قدم، 1000 قدم، 1,00,000 قدم میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاؤں گا. بالکل صحیح. لیکن اگر ٹارگٹ ہی کوئی نہ ہو، اندھیرے میں جتنا مرضی چل لوں، بالکل صحیح، میں کہیں بھی نہیں پہنچوں گا. اس لیے نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرا کوئی ہدف مشخص ہے ہی نہیں، کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں. اس لیے یہ بات پہلے حد تک، اور اس میں کوئی دین اور غیر دینی یا سیکولر یا کس قسم کا مطالعہ نہیں ہے. جو بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں، جو بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور آج کل کیونکہ دیکھنے کا عمل زیادہ ہو گیا ہے پڑھنے کی نسبت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سیکھ لیجئے، اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے. یعنی ہدف و مقصد تو علم حاصل کرنا ہے. ہاں، کیونکہ پرانے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ہمیشہ کتاب سے پڑھتے ہوئے وہ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ مزہ نہیں آتا. کہتے نہیں، یہ کمپیوٹرز پہ مزہ نہیں آتا پڑھنے میں جو بات کتاب میں ہے. ایسے ہے نا. لیکن میں پرسنلی، میرے لائبریری میں آپ بیٹھے ہیں، شاید ہمارے باقی ویورز نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں سے میں بہت کم اور اپنے کمپیوٹر سے میں بہت زیادہ استفادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ وہاں سے پڑھنا، اس کو پھر کاپی کرنا، اس کو سیو کرنا، اس کو ایڈٹ کرنا انتہائی آسان ہے. بالکل صحیح. جس میں پہلے پورا دن لگ جاتا تھا کہ بیٹھ کے میں لکھتا رہوں، اس کے بعد پھر وہ کوئی کمپوزر اس کو ٹائپ کرے. باہر اس کو رہنے دیجیے. جدید جو بھی طریقہ آ رہا ہے اور مزید آئے گا، ان سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جس بھی طریقے سے، جس بھی میڈیم سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، سو بسم اللہ، آپ علم حاصل کریں. شرط مقصدیت ہے.
اب جب مقصدیت ہو گئی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا کوئی ایسا مقصد ہے جو مشترک ہے، سب کا ہے؟ بالکل صحیح، یہ اصل ہدف یہ تھا ہمارا اس سوال کا. اگر سب کا ایک مقصد ہے تو پھر سب کو اس مقصد کو پہلے حل کرنا ہے، پہلے حل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پہلے سے مراد اب کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ دن کے پہلے حصے میں ہوگا یا آخر میں ہوگا یا سال کے پہلے ہوگا یا مہینے کے شروع یا آخر میں. پرائرٹائز کرنا ہے اور آپ کو ذہن میں یہ رہنا ہے کہ یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، یہ چیز معلوم ہونی چاہیے تو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا آپ معلوم ہونا چاہیے، خود شناسی کا مرحلہ. بھائی میں کون ہوں، درست، کہاں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. بہت خوب. اگر ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، تو میں جتنا اچھا ڈاکٹر بھی ہو گیا ہوں تو کون ڈاکٹر ہوا؟ بنیادی سوال حل نہیں ہوا. کون ہے جو ڈاکٹر ہو گیا؟ کون ہے جو انجینئر ہو گیا؟ کون ہے جو وکیل ہو گیا؟ کون ہے جو بزنس مین ہو گیا، بلینئر ہو گیا؟ کون ہوا؟ پتہ ہی نہیں جی کون ہوا. اور میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی اور آپ کو آپ کی سیلف بتا کر یا آپ کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، آپ کو استعمال کر سکتا ہے. یعنی آپ کو جب خود اپنے بارے میں نہیں پتا تو کوئی اور آپ کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی سسٹم یا کوئی فرد یا کوئی ادارہ، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اس بات کا. اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ استعمال ہو سکے. درست ہے. یہ شخص بالکل صحیح، غلامی کے قابل تو ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. اس قابل بھی نہیں ہوتا بالکل صحیح کہ یہ کسی کام میں استعمال ہو سکے جس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، نام و نشان نہیں، جس سے خود پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. بالکل صحیح. تو وہ کس قابل ہوگا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں غلامی کو پروموٹ کیا گیا وہاں پہلا کام یہی کیا گیا کہ اس قوم کا، ان افراد کا، ان کی شناخت کو چھینا گیا، ان کا نام و نشان ختم کیا گیا تاکہ وہ آسانی سے غلام بن سکیں. غفلت میں ڈال دیا گیا. اپنے آپ سے غافل ہو گئے، بالکل اپنی شناخت کو کھو دیا، اپنی قیمت کو نہیں پہچانا. اگر میں اپنی قیمت کو پہچانتا ہوں تو میں غلامی پہ کیوں تیار ہوں گا؟ غلامی پہ بھی کچھ انسینٹیو دے کے تیار کیا جاتا ہے بڑوں کو، باقی بیچارے بڑوں کے پیچھے باقی لوگ لگ جاتے ہیں. ان کو جو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں اگر اس کو پتہ ہو، اس کو اپنی قدر و قیمت پتہ ہو تو وہ جان دے دے گا، ایسے لیکن گردن نہیں دے گا. بالکل صحیح. غلامی میں نہیں دے گا، اپنی گردن نہیں جھکائے گا. بہت اس کی مثالیں موجود ہیں، کربلا ہمارے سامنے ہے اور ہمارے پاس اس قسم کے ہیروز ہیں بالکل جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور دنیا کی کسی منفعت کو ترجیح نہیں دی ہے اپنے اوپر، بالکل صحیح، اس مشن کے اوپر جو اللہ نے اسے سونپی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے، میں مشکل نہیں کرنا چاہ رہا بحث کو، کہ خود اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو کیسے پہچانے؟ جی یہ نا آپ سوال یہ میں کیسے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہوں؟ اب ہم دنیا میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں جی ہم اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتے ہیں. درست. اگر میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، خود کو سمجھنا ہے، اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. مجھے کسی اور سے اپنا تعارف نہیں ملے گا، مجھے اپنا تعارف اپنے اندر سے ملے گا. درست ہے. ٹھیک ہے نا. بس یہ معرفت میرے اندر ہے. بالکل صحیح. جس چیز کو میرے اندر سے نکلنا ہے اس کو میں باہر کی کسی یونیورسٹی میں چلا جاؤں، کتاب خانے میں چلا جاؤں، پتہ نہیں کہیں کسی کی شاگردی کر لوں، اس سے تو مجھے حاصل نہیں ہونے ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر کیسے ہوگا؟ بھائی میں ابھی اپنے اندر جانگ رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. بالکل صحیح کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ کی بات سن لی، آپ کی بات مجھے بڑی اچھی بھی لگی کہ کسی کے پاس نہ جاؤ، لیکن کروں کیا؟ ہاں، خود اپنے اندر جانگو، اپنے اندر جانگتا مجھے کچھ بھی نہیں دکھتا. درست ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنی معرفت اپنے اندر سے حاصل کرنی ہے. اپنے اندر تو میرے کچھ نظر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ ہے وہ بھی وہ ہے جو دوسروں نے بتایا ہے کہ میں کیا ہوں. ظاہر ہے. بالکل صحیح. میرا نام کسی اور نے رکھا، مجھے شناخت معاشرے نے دی اور معاشرہ ہی مجھے بتاتا چلا جا رہا ہے. ہاں، یعنی انسان دیکھیے، انسان ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت سے بچے جو ہیں وہ لائق قرار دیے جاتے ہیں، بہت سے بچے نالائق قرار دیے جاتے ہیں. اس بچے سے اگر اس جوان سے کہا جائے تم اپنے اندر دیکھو اور اپنے آپ کو خود اندر سے پہچانو، وہ اپنے اندر کو دیکھے گا تو وہ کہے گا ایک نالائق فرد. بالکل صحیح ہے نا. یہ ٹائٹل اس کو کس نے دیا ہے؟ معاشرے نے یقین دلا دیا. یہ ایجوکیشن سسٹم نے، استاد نے. آپ بھی استاد ہیں، میں بھی استاد ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن اتنا بھی استاد نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو حقیقت نہ بتائیں. بالکل صحیح. ٹھیک. یہ ہم لوگوں نے، ہم نے یہ غلط لیبل لگائے ہیں.
یہ تو میں ایک عنوان بتا رہا ہوں نا، لائق نالائق کا، بالکل ایسے ہی اور ہزاروں لیبل ایسے ہی ہمارے اندر لگے ہوئے ہیں، جسے بچہ جب اندر واپس اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے دیکھتا ہے تو بھی اس کو حقیقی معرفت نہیں ملتی ہے، درست. اپنی اس کو پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی پہچان کو خراب کیا گیا ہے. اب وہ اس کے اوپر مٹی جم گئی ہے، یہ لیبلز جم گئے ہیں، لیبلز لگ کے بڑے پالش کر کے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، مٹی کوئی نہیں ان لیبلز کو خوبصورت سے چمکا کے، تاکہ یقین آ جائے اس شخص کو، اس بچے کو، اس بیچارے کو، اس مسکین کو، ٹھیک ہے نا، کہ میں ایسا ہوں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کتنا فلاپ ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو نالائق ہوتا ہے دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے کہتا ہوں، وہی لائق نکلتے ہیں. صرف بالکل صحیح، یہی ڈراپ آؤٹس ہی ہیں صرف جو دنیا کو چلا رہے ہیں، اور جن کو آپ گریڈ دے رہے ہیں اور تمغے دے رہے ہیں، گولڈ میڈل دے رہے ہیں، وہ یہ سب کر کے انہی کی نوکری کرتے ہیں، ملازمت کریں. بالکل ایسے ان کی معراج یہ ہے کہ وہ ان ڈراپ آؤٹس کے جا کے ملازم بن جائیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم لیبل لگا رہے ہیں یہ کوئی صحیح لیبل نہیں ہے. آ جائیے واپس کہ انسان نے اپنی معرفت خود اپنے اندر سے حاصل کرنی. میں نے جب اپنی معرفت اپنے اندر سے حاصل کرنی اور میرا نفس ہی آلودہ ہے، بالکل ان میں سے ایک آلودگی میں نے یہ لیبل کی بتائی، اور بھی جو میرے گناہوں کی یا کوتاہیوں کی یا لغزشوں کی آلودگی ہے یا مادی دنیا میں غرق ہونے کی آلودگی ہے، اس سے بھی میرا نفس بھی آلودہ ہوا ہے. تو مجھے سب سے پہلے اگر کوئی چیز مجھے ملتی ہے، کوئی مجھے دھات مل گئی، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کیا. پہلے اس پہ سے آلودگی ہٹانی پڑے گی، صفائی کرنی پڑے گی. صفائی کے بعد پتہ چلے گا یہ تو عام پتھر تھا، صفائی کے بعد پتہ چلے گا یہ تو بڑا ہیرا تھا، قیمتی پتھر تھا. بہت خوب، بہت خوب. اس صفائی سے پہلے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، دونوں بالکل عام پتھر اور یہ ہیرا بالکل ایک جیسے پڑے، کیونکہ آلودگی ہے. بہت مجھے یاد آیا کہ آپ نے ایک اس سے پہلے والے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور میں بہت شدت سے ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو. آپ نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان غفلت میں وقت بہلانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو ہوشیار رہنے کا، بیدار رہنے کا موقع ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اپنی صفائی کرنا، یعنی اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم ان دنوں کو استعمال کریں اپنی ان آلودگیوں سے جان چھڑانے کے لیے. سبحان اللہ. اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیں، یعنی سٹیپس بتا دیں 1 2 3 کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں سمجھ سکا، یہ اتنی مشکل لفظ آپ نے بول دیے. ہاں دیکھیے، ایک بات میں بتا دوں، ہم لوگ چلے گئے ہیں شارٹ کٹس کے پیچھے. بالکل صحیح. یہ نا کہ بھئی مجھے یہ کام، ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے 1 2 3 4 بتا دو میں کر لوں گا. 1 2 3 4 سب کو پتہ ہے، ابھی گوگل کرو سب کو پتہ ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ کو ملینئر بننا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے 1 2 3 4 5 کون بنتا ہے؟ کوئی نہیں. 1 2 3 4 5 سے کوئی نہیں بنتا. نہیں ہوتا. کون بنے گا؟ جو ان سٹیپس کو سمجھے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. شارٹ کٹس نہیں ہے، نہیں ہوگا، اور اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں ظاہر. ہاں ایک شارٹ کٹ خدا نے دیا وہ رمضان ہے. کیا کہنا ہے نا. یہ شارٹ کٹ، یعنی شارٹ کٹ اس معنی میں، مثلا آپ نے ایک چیز کو صاف کرنا ہے، وہ صاف نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا اس کو صاف کرنے کا مٹیریل نہیں ہے، بارش ہو جاتی ہے اور بڑی زبردست بارش ہوتی ہے، وہ بارش اس پہ اتنی پڑتی ہے کہ وہ سب دھل کے سامنے آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ ہیرا یہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ باران رحمت الہی ہو رہی ہے، اس کے نیچے آ جائے انسان، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے نیچے آنے کا مطلب، رمضان کے فیوزات کے حصول کا مطلب یہ سب جانتے ہیں. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی روزہ کتنے بجے سے رکھنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل سب کو پتہ ہے. روزہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. روزہ امساک کا نام ہے، رکنے کا نام. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، تمام گناہوں سے رکنے کا نام، گناہوں سے بھی یقیناً رکنے کا نام. تمام رذائل اخلاقی، حتیٰ جو گناہ بھی نہیں ہیں، رذائل ہیں اور پس صفات ہیں، ان سے بھی رکنے کا نام. لیکن صرف رکنا ہے نہیں، رکنا کس لیے ہے؟ پاک ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے، پرواز کے لیے. روزہ پرواز کا نام ہے. پرواز کر نہیں سکتے تھے کیونکہ پاؤں بندھے ہوئے تھے، آلودہ ہوئے تھے، کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے. آپ کو صاف کیا جا رہا ہے. کیا کہیں. تو یہ رمضان آپ کے نفس کو صاف کر رہا ہے. آپ کے نفس کو صاف کرنے کے بعد رمضان میں آپ کو قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ حکم ہے. قرآن کی تلاوت سے آپ کا دل منور ہوتا ہے، آپ کی حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں. بہت خوب. ہم پہلے نقطے پہ واپس پہنچ گئے، یعنی ہم
پہلے اس یہاں تک ہم نے دریافت کر لیا کہ اسٹیپ کیا ہے. ماہ مبارک رمضان، تلاوت قرآن کریم، اور جن گناہوں سے یا جن آلودگیوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے کم سے کم اس مہینے میں بچائیں، اور ساتھ میں تلاوت کلام مجید کے ہم خود کو دریافت کر سکیں. بہت خوب. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ ایک دو نکات اور بھی آپ بتا دیں انہی ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں. یعنی روزے چل رہے ہیں اور ابھی اگر کوئی نوجوان دیکھ رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ابھی اگر کسی نے ارادہ کیا ہے کہ بس ابھی تو مولانا نے جو بتانا ہے تو میں شروع کر دوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ڈھونڈوں، آج تک کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کیسے ڈھونڈیں، یا میں نہیں سن پایا کہ کیسے ڈھونڈیں. اسٹیپ یہی ہے کہ وہ ارادہ کر لے. ارادہ کر لیں. بہت خوب. اصل مسئلہ یہی ہے. بہت یہ نا کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ بہت لوگ ہیں، ہم نے خود اپنی زندگی میں بہت ایکسپیرینس کیا. کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھا، کوئی گیسٹ آیا، کوئی مثال ہوئی، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، ہم بڑے موٹیویٹ ہوئے اور ارادہ کیا میں کل سے یہ کام کروں گا، اور بڑے مصمم ارادے کے ساتھ بیڈ میں سوئے، صبح جب آئی سب بھول گئے، سب ختم ہو گیا. درست ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ نہیں کیا. ارادہ نہیں کیا تھا. انٹرنسک موٹیویشن، داخلی آپ کے اپنا ارادہ. ہاں، کیونکہ اس موٹیویشن کو زیادہ سیل کیا گیا ہے، بک رہا ہے آج. بالکل صحیح. کیونکہ بک رہا ہے اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ موٹیویشن آ جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا. نہیں بھائی، موٹیویشن سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کا ارادہ ہے. ارادہ چاہیے. اگر آپ ارادہ کر لیں، اور خدا نے آپ کے ارادے میں کتنی طاقت رکھی ہے. بے شک. میں کبھی اگر اس کو کھول کے بیان کر سکوں، نہیں تو مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہر شخص کے اندر یہ طاقت موجود ہے نا. ایسے ہی. یہ عظیم طاقت موجود ہے اس کے اندر، بے شک. کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کہ انسان کو خدا نے یہ عظیم ترین نعمت ارادے کی. ارادہ کر لو. بالکل صحیح. اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا ارادہ کر لو. برائی سے نفرت تمہیں ہے، تمہیں بہکایا گیا ہے، غفلت میں ڈالا گیا ہے، اس برے کو اچھا ٹائٹل دیا گیا ہے. بالکل. یہ سمجھ لو. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نا سمجھ لو. میوزک برا ہے. بالکل صحیح. یہ میوزک تمہارا سکون چھینتا ہے، تم سے تمہاری روحانیت کو چھینتا ہے، لیکن تمہیں غافل کیا گیا ہے. اس طرف دھیان نہ دو. اس طرف دھیان نہ دو کہ کیا کیا چھین رہا ہے. اس طرف دھیان دو کہ کوئی وقت اچھا گزر رہا ہے. اچھا کیسے گزر رہا ہے؟ غفلت میں. یہ نا پریشانی تھی مجھے، اس پریشانی کو برطرف کر دیا گیا. تو یہ کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مجھے تو اس پریشانی کا مقابلہ کرنا تھا. یعنی مجھے سوچنا تھا کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے. میں نے کیا کیا؟ ہمیں تو شترمرغ تو نہیں ہوں میں. اگر اپنی سر جو ہے وہ ریت میں دبا دوں تو میں پریشانی ٹل جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ بری چیزیں ہیں. انسان کو پتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پتہ نہ ہو. دھوکا کھا رہا ہے اور اپنی کوشش سے اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. بالکل صحیح ہے نا. کسے پتہ نہیں ہے کہ ربا حرام ہے اور وہ آتش جہنم ہے، خدا سے جنگ ہے. خدا سے جنگ کرنے کے بعد اسے سکون مل سکتا ہے، اسے عزت مل سکتی ہے، اس کو کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے. کچھ بھی نہیں. ہے نا. اللہ کی مخالفت چھوڑ دو، اللہ کی دشمنی چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. بہت مشکل ہے مولانا، میں نہیں کر سکتا. تم اس سے بہت سخت کام کر سکتے ہو. خدا نے تمہیں ارادے کی قوت طاقت سے نوازا ہے. کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا میں کیا کروں کہ میں اچھا ہو جاؤں. تم اچھا ہونا کا ارادہ کر لو، تم اچھے ہو گئے. ہے نا. رہ گیا وہ جو آلودگیاں ہیں ان کو میں نے ختم کرنا ہے. وہ کتنا مشکل ہے آلودگی ختم کرنا. ایک خالی پلاٹ پہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے بڑا آسان ہے، لیکن اگر اس پہ پہلے سے کوئی غلط گھر بنا ہوا ہو، اس کو ٹھیک کرنا ہو تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کو منہدم کرنا ہو تو پھر بھی اس میں بڑے نقصان ہیں اور بہت چیزیں. جوانوں میں بری عادتیں نہیں ہیں، بہت سی نہیں ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ابھی تازہ ہوتا ہے. تو وہ عادت کی شکل اختیار نہیں کی. عادت کی شکل ابھی اختیار نہیں کی. اس بری چیزوں نے ابھی جھڑ نہیں پکڑا ہوتا جوان کے دل میں، جان میں. بالکل صحیح. بڑوں کے جو بدن میں وہ برائیاں جھڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں، ان کو اکھیڑے تو پھر سارا ان کی پوری شخصیت اکھڑ کے آ جاتی ہے. جوان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے باہر میں بارش بھی ہوئی ہو، مٹی بھی نرم ہو، کوئی ایک آدھ پودا غلط آ گیا ہو، اس کو صرف اٹھا کے نکال کے پھینک دو، پتہ بھی نہیں چلتا. زمین بھی بڑی آسانی سے دے دیتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھی یہ پسند نہیں تھا، لے جاؤ. بالکل صحیح. یہ جوان کا دل ہے.
کیا ہے نا. یہ برائیوں کو اکھاڑ کے پھینکنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ بہار ہے قرآن کی، اس میں آسانی سے اپنی ایک ایک برائی کو انسان ٹارگٹ کرتا جائے، ختم کرتا جائے، اور اس کی جگہ پہ خوبصورت پھول لگاتا چلا جائے اپنی خوبیوں کے، اچھائیوں کے، ان ایام کو استعمال کرنے کے لیے. بہت خوب. یعنی یہ ہمارے لیے بہت واضح ہو گیا اب اگر کوئی نوجوان، یعنی ہم خود بھی اور باقی بھی، کہ یہ ایام انسان کو غفلت سے نکالنے والے ایام ہیں، یہ ایام انسان کی ترقی کا راستہ ہموار کرنے والے ایام ہیں. اور مجھے شاید ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام کی اسی موضوع پہ ہے کہ انسان کی قیمت وہی ہے جو اس میں ہمت، اس کی ہمت کے مطابق ہے. انسان کی قیمت ارادے کے مطابق ہے. تو یہ یعنی ارادہ اور ہمت، جتنا بلند ہمت ہوگا انسان، جتنا بڑا ارادہ کرے گا، اس مہینے میں، اس مہینے کی برکت سے انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ. خوب. اس کے مختلف ترجمے ہیں، اور جو تعبیر مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی قیمت اس چیز سے ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. کیا کہنا ہے نا. یعنی میری قیمت، اگر میری پسند ایک کار ہے تو میری قیمت کار ہے. اگر میری پسند ایک گھر ہے، بنگلہ ہے، تو میری قیمت وہی. واہ. میری پسند اگر ایک ٹاور ہے تو میری پسند، اگر تو میری قیمت یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر میری پسند امیر المؤمنین ہے، کیا کہنے. بہت خوب. ٹھیک ہے، تو میری قیمت بھی پھر امیر المؤمنین. انسان کو اپنی قیمت کا تعین کرنا چاہیے. بہت اچھا. آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بالکل، آپ کو پتہ نہیں خدا نے جو کچھ نوازا ہے. خدا صرف اتنا انسان سجدے میں سر رکھ کے گریہ کر سکتا ہے. واہ. کیا کہنا. اپنے آپ کو اگر اس ماہ مبارک میں دھونا ہے تو اپنے اشکوں سے دو. کیا کہنی. بہت خوب. بہت خوب. اس ماہ مبارک میں آپ کی کشتی کنارے تک لگ سکتی ہے اگر آپ کے اشکوں پہ سوار ہو جائے. آپ کے اشکوں کے موج اسے کنارے پہ لگا سکتی ہے. اور یہ اشک خدا نے بہت دیا ہے. ایک خوبصورت دل بھی آپ کو دیا. جوان کا دل انتہائی خوبصورت دل ہوتا ہے، انتہائی لطیف دل ہوتا ہے. جب آپ کو آنسو دیے ہیں خدا نے، آپ کو اشک دیے ہیں، آپ کو احساس دیا ہے، آپ کو قلب دیا ہے، آپ کو پھر ساری نعمتیں بھی دی ہیں، اور آپ کو رمضان بھی دیا ہے، بہار بھی دے دی ہے، تو پھر اشک بہانے میں دیر کس بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ائمہ کی وہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ان ایام میں خاص طور پہ جن کا بہت ذکر ہے، دعا وہ حمزہ سمالی ہے. یعنی وہ مناجات اور دعائیں کہ جن کو پڑھتے ہی مطلب ضرورت نہیں پڑتی کسی بات کو سوچنے کی، کسی درس کو سننے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ صرف آپ ان دعاؤں کا متن پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کیا کریں. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، اس طرف کہ خود آ جائیں. اگر کوئی دعا ابو حمزہ سمالی کو پڑھ لے اور سمجھ لے، البتہ یقیناً ہماری کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے سمجھ لیں. نہ ہی ترجمہ کوئی ایسا ترجمہ ہو سکتا ہے جس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے، لیکن شروع ہو سکتی ہے، بات شروع ہو سکتی ہے، سفر شروع ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے اور اچھا آپ کو رہنما مل جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو سمجھیں تو سب کچھ پورا سٹرکچر سمجھ آتا ہے. یہ دعا کوئی ایک دو چیزیں ٹھیک نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی آپ کہیں کہ آپ فلاں برائیاں نکال دو، اس کی جگہ فلاں اچھائی لگا دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ہی دفعہ آپ کو پورا سسٹم سمجھ میں آ جائے گا، ساری برائیاں نکل جائیں گی، ساری اچھائیاں آ جائیں گی. یعنی وہ پلاٹ پہ پرانی خراب عمارت کو ڈھا دیا جائے گا، بنیادیں کھودی جائیں گی اور نئی خوبصورت عمارت تعمیر ہو جائے گی. بالکل لمحوں میں. کیا کہیں ہے نا، لمحوں میں ہو جائے گا. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ سمجھ میں بات آ جائے. اپنے آپ کو اس رحمت الہی کے حوالے کر دیں. رحمت کی امواج ابھی ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دے. اب اپنے آپ کو رحمت کے امواج کے حوالے کرنا مشکل آتی ہے، کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا. مادر موسیٰ کو کس طرح سمجھ میں آیا کہ میرا بچہ اگر میں اس کو امواج کے حوالے کروں تو بچے گا. واہ، کیا کہنے. وہ دریا میں معمولاً اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ مارا جائے. بالکل یہ نا، یہاں دریا میں بچانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے. واہ. وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یقین آ جائے، جب انسان اپنی حقیقت اس وحی کی وجہ سے بھی جو مادر موسیٰ پہ ہوئی تھی، اور اس نے اس وقت جو امواج کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے.
بالکل صحیح ٹھیک ہے نا. اور مادر موسیٰ جس اس امواج کو دیکھ رہی تھی وہ امواج رحمت الہی تھی. واہ کیا کہنے. اب ہم نے بھی اپنے آپ کو امواج رحمت الہی کے حوالے کر دینا ہے, کیا کہنے. تو پھر راستہ منزل سب آسان. بہت خوب. یعنی میں یہاں پہ کچھ چیزوں کو ابھی تک جو ہم پچھلے کئی پروگرامز میں بہت سی باتیں ہوئیں, لیکن ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے, اور یہ شاید انہی ایام کی برکت ہے, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا. میں صرف دہرانا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ان ایام کو غفلت میں نہ جانے دیں. یہ ایام یعنی ایک ایک لمحے کا ہمیں حرص کرنی چاہیے کہ یہ ایک لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ یہ بیداری کا لمحہ ہے. اور پھر ان ایام میں خود کو گناہوں سے بچا کر ان آلودگیوں کو صاف کرنا اور خدا کے حضور پیش ہونا, سجدوں میں آنسوؤں کا بہانا اور ان دعاؤں کے ذریعے خدا کے قرب کو حاصل کرنا, یا اپنی شناخت کرنا. جس طرح ہم جس سسٹم کی بات کر رہے تھے کہ انسان سب سے پہلے اپنی شناخت کر لے, خود کو پہچان لے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آج کے پروگرام میں خاص طور پہ, یعنی جس لطیف انداز میں اور جس حساس انداز میں آپ نے اس موضوع کو کھولا. خود میرے لیے بھی یقیناً بہت مفید رہا, اور انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں گے. جو ایام ماہ مبارک رمضان کے ہمارے پاس ہیں, ہم ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دل کی عمارت کو اس طرح سے تعمیر کریں جس طرح ہمارا پالنے والا, جس طرح ہمارا بنانے والا چاہتا ہے. میں آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. اصل آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا اپنے دیکھنے والوں سے کہ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے, سجیشنز اور سوالوں کے ذریعے ہماری مدد کرتے رہیں. کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ کے ہر سوال سے, ہر فیڈ بیک سے ہمیں حوصلہ ملے گا. آج کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم